کیونکہ جنگل میں پھیلتی آگ کی طرح آگ پھیلی، لیکن اس آگ میں جنگل نہیں بلکہ لوگ اور ان کی زندگی بھر کی کمائیاں جل کے راکھ ہو گئیں۔ 2026 کا سب سے بڑا سیاسی کم بیک کہا جائے یا سب سے بڑی سیاسی ٹرانسفارمیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگی۔ شادی میں فیلڈ مارشل صاحب آ گئے لیکن کیپٹن صاحب آئی کوئی نہیں۔ کھیل کے میدان کرکٹ سے ہے، انڈیا کے لیے ایک بری خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد سالار ذوالقرنین ستی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ آپ نے شاید مجھے شارٹس وغیرہ میں دیکھا ہو، انشاءاللہ اب سے میں لانگ ویڈیوز میں بھی آپ کی خدمت میں اچھی انفارمیشن، فیکٹس اینڈ نیوز رکھا کروں گا، تھوڑا سا چٹپٹا مسالہ وغیرہ ڈال کے، تاکہ آپ کو خبر بھی مل جائے اور آپ بور بھی نہ ہو۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی آج کی جو خبر ہے وہ افسوسناک ہے اور بری انفارمیشن ہے، دکھی انفارمیشن ہے، ایک سانیہ ہے۔ کیونکہ جنگل میں پھیلتی آگ کی طرح آگ پھیلی، لیکن اس آگ میں جنگل نہیں بلکہ لوگ اور ان کی زندگی بھر کی کمائیاں جل کے راکھ ہو گئیں۔ گل پلازا کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ 17 جنوری کی رات کو گل پلازا شاپنگ سینٹر جو کہ کراچی میں ہے، اس کی ایک دکان میں آگ لگی۔ اب جو پلازے میں کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھایا جائے، جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ آگ نہیں بجھی اور وہ پھر آگ اتنی خطرناک ہو گئی کہ فائر بریگیڈ کے آفیشل سے بھی 33 گھنٹوں کے بعد جا کے وہ آگ بجھی۔ 33 آورز لگے اس آگ کو بجھانے میں۔ اور جو گل پلازا کے مالکان میں سے ایک ہے، ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ فائر بریگیڈ کا ری ایکشن کافی تاخیر انہوں نے کی، کافی دیر بعد وہ پہنچے، اور پھر جب پہنچ بھی گئے تو ماشاءاللہ ان کی کارکردگی ایسی تھی کہ بار بار ان کا پانی ختم ہوتا جا رہا تھا، ان کا ڈیزل ختم ہو رہا تھا، مطلب سیٹسفیکٹری کارکردگی ان کی نہیں تھی، ایسا کہنا تھا گل پلازا کے مالکان میں سے جو ایک ہیں۔ اور جو اس میں نقصانات ہوئے ہیں میں بھی آپ کے گوش گزار وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ ہم سب کو یہ اویئرنیس کیمپینگز چلانے کی ضرورت ہے۔ ایسی ویڈیوز حکومت کو چاہیے کہ بنائے کہ جب بھی کوئی آگ کا انسیڈنٹ ہو تو ان کو فائر ایکسٹنگوشر کی استعمال سکھانا چاہیے، جس کو سلنڈر کہا جاتا ہے عرف عام میں، فائر ایکسٹنگوشر جس سے آگ بجھتی ہے، اس کا استعمال سکھائیں لوگوں کو۔ تو یہ کیمپین چلانی چاہیے کہ اب چلتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اصل میں، پلازے میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پلازا تو مسمار ہو چکا ہے، اس پہ تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ 14 ڈیتھس ابھی تک ہو چکی ہیں اور 20 سے زائد فیٹل انجریز مطلب کہ ایسی انجریز کے بچ سکتے ہیں یا نہیں بھی بچ سکتے، کوئی ایشورٹی نہیں ہے۔ اور 60+ تو لوگ ہیں ہی سرے سے مسنگ، ان کا کوئی ریکارڈ کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت دکھی سان ہے، اور یہ تو انسانوں کا نقصان ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہے۔ جو مال کا نقصان ہے وہ اربوں روپے کا ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے۔ سو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اپنی جو فائر بریگیڈ ہے یا پھر جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان سے بہتر کارکردگی کی امید ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو اس میں چلے گئے ان کی مغفرت کرے، جو ابھی زخمی ہیں وہ بچ جائیں، اور جو مسنگ ہیں وہ جلدی سے مل جائیں، یہ سرچ آپریشن جلدی سے ختم ہو۔ بلکہ اس بات پہ بات سے بات آتی ہے، حدیث بھی یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ شہید ہیں۔ مجھے وہ سب نہیں یاد، ایک تو ڈیفینیٹلی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے کلمہ شہادت کے لیے چلا جائے۔ دوسرا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو زندہ جل کے مر جائے وہ شہید ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ایتھیسٹ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یا اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا اتنا رحمان اور رحیم ہے تو ظلم کیوں ہوتا ہے دنیا میں، لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ اس حدیث میں اس کا جواب ہے کہ جب اللہ کسی کو جلا کے اگر مار رہا ہے، کوئی بیچارہ اتنی تکلیف سہ کے جل کے مر گیا، تو اللہ اسے پھر شہید کا رتبہ بھی تو دے رہا ہے، اس کو آخرت میں اجر بھی تو مل رہا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور آخرت پہ۔ جب ایمان ہی نہیں لایا تو اجر کائے کا؟ تو اس سے یہ بھی ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ حادثات میں جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے ان کے لیے بہتر اجر رکھا ہے۔ اگر دنیا میں تکلیف اٹھا کے مرے، نقصان اٹھا کے مرے، تو اللہ کمپنسیٹ کرے گا، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اچھا جی، دوسری جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ تھوڑی سی خوشگوار بھی ہے اور تھوڑی سی مضحکہ خیز بھی ہے، کیونکہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی، جنید صفدر صاحب کی شادی میں 3 اہم واقعات ہوئے میرے نزدیک، جو آپ کے گوش گزار کروں گا، جن میں سے سب سے پہلا تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹرانسفارمیشن ہے۔
سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے اور دھوم مچنی بھی چاہیے، کیونکہ محترمہ پہلے ایسی تھیں اور مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی پہ تو یہ ایسی ہو گئیں. یہ اگر 2026 کا سب سے بڑا سیاسی کم بیک کہا جائے یا سب سے بڑی سیاسی ٹرانسفارمیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگی. میں نے آج تک کسی بھی پاکستانی سیاستدان کو اتنا زیادہ ٹرانسفارم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اسی ٹرانسفارمیشن پہ مجھے ایک ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن بھی یاد آ گئی. پہلے لوگ ڈڈو چارجر استعمال کیا کرتے تھے اور اب جو ہے لوگ اچھے اچھے مہنگے مہنگے اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں. اس بات کا مریم اورنگزیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری مذائقہ خیز جو بات ہے وہ ہے کہ جنید صفدر صاحب مریم نواز کے بیٹے کی شادی پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی انٹری ماری. عاصم منیر صاحب مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں آئے اور ان کو انویٹیشن وغیرہ ملا ہوگا. اب زیادہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی ملک میں ایک سٹنگ چیف منسٹر ہو تو وہ ملک کے آرمی چیف کو بھی بلائے گا، ڈیفنس منسٹر کو بھی، سب کو بلائے گا نا. بٹ جو اس میں سے پہلو نکل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ شادی میں فیلڈ مارشل صاحب آ گئے لیکن کیپٹن صاحب آئی کوئی نہیں. ابھی تک کیپٹن صفدر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ اس شادی میں وہ تھے یا نہیں تھے. مطلب جب فیلڈ مارشل آ گئے ہیں تو کیپٹن کو تو بدرجہ اولا آنا چاہیے. کیپٹن صاحب نہیں آئے. ابھی تک کا تو یہی ہے، کیا پتہ آگے کچھ پتہ لگے، لیکن فی الحال کی اپڈیٹ یہی ہے کہ کیپٹن صفدر اس شادی میں نہیں تھے. فیلڈ مارشل تھے، کیپٹن نہیں تھے. تو ابھی تک ان کی شادی کی یہ اپڈیٹ ہے. دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا کھیل کے میدان کرکٹ سے ہے. انڈیا کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ نیوزی لینڈ ٹیم نے انڈیا کو او ڈی آئی سیریز میں پہلی بار ہرا دیا اور انڈیا اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں پہلی بار نیوزی لینڈ سے او ڈی آئی سیریز ہار گیا. دراصل یہ 3 میچز کی او ڈی آئی سیریز تھی، جن میں سے پہلا میچ جو ہے وہ انڈیا نے جیتا ہے 1 وکٹ کے ساتھ. دوسرا میچ جو ہے وہ نیوزی لینڈ 7 وکٹ سے جیت گیا اور تیسرا میچ نیوزی لینڈ نے 41 رن سے جیتا ہے. اور اس کے بعد آئی سی سی کے ریکارڈ میں نیوزی لینڈ بلیک کیپس نے انڈیا میں پہلی بار انڈیا کو ایک او ڈی آئی سیریز میں ہرا دیا ہے اور انڈیا بھی پہلی بار نیوزی لینڈ سے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں او ڈی آئی سیریز ہار گئی. اور جو کہتے ہیں نا گھر میں گھس کے مارنا، وہ ان کے ساتھ کرکٹ میں ہو گیا. اب ایک اچیومنٹ فار دا بلیک کیپس. لاسٹ خبر کی طرف آج کی چلتے ہیں اور یہ بھی کھیل کی ہی ہے، ایک گیم کی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا ارلی 2010s میں 2012 13 14 میں ہم سب کے نئے اسمارٹ فونز میں ایک گیم ہوا کرتی تھی سب وے سرفرز، جس کو ہم سب نے کھیل بھی رکھا ہے. اس گیم کا اب پارٹ 2 آ رہا ہے. سب وے سرفرز سٹی اس گیم کا نام ہے اور سب وے سرفرز کے ڈیولپرز نے اس کو بنایا ہے. اس گیم میں بیسیکلی سب وے سرفرز کو ہی انہینس کیا گیا ہے اور اب سب وے سرفرز کی جو سٹی ہے اس کو دکھایا جائے گا اس گیم میں. کچھ نئے کریکٹرز وغیرہ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں، گرافکس وغیرہ اس کے اچھے ہوں گے بہت زیادہ، اور تھوڑی سی انہانسمنٹ ہے، بیٹرمنٹ ہے. تو سب وے سرفرز کا دوسرا پارٹ آ رہا ہے. اب میں تو یقیناً کھیل کے اس کو ٹرائی کر کے اپنی بچپن کی یادیں تازہ کروں گا. آپ اگر اس کو ٹرائی کریں گے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. 26 فروری کو اس کی ریلیز ڈیٹ ہے. 26 فروری 2026 کو یہ گیم ریلیز ہونے جا رہی ہے. آج کی یہی اپڈیٹس تھیں جو میں حاصل کر سکا اور آپ کو دے سکا، اور انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیٹیو اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا اس چینل کے اوپر. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا اور جواب بھی دوں گا. اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ جلد ہی آئے گی. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے سپورٹ کریں، اور کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ اچھی بات اور انفارمیشن ہی شیئر کروں گا، فضول بات نہیں کروں گا. تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی طنز طعنہ وغیرہ، اس سے آپ کو بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا. انجوائمنٹ بھی ہوگی، انفارمیشن بھی ملے گی، سیکھیں گے بھی اور مزے بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، والسلام.